ہے وہ کیسز بھگت رہا ہے اور وہ جیلوں میں بھی پڑے ہیں، تو یہ افسوس کی بات ہے۔ سرداروں کے بارے میں جو 9 مئی میں ہوا، کیا وہ ہونا چاہیے تھا؟ صاحب یہ بتائیں کہ سر جواب دے دیجیے سر۔ خیبر ایجنسی میں مختلف جو ڈرگس فیکٹریز ہیں ان کی بہت زیادہ سوشل میڈیا پہ آ رہے ہیں، جواب دیکھیے جی، جتنے بھی غیر قانونی کام ہو رہے ہیں، چاہے مرج اضلاع میں ہیں چاہے بلوچستان میں ہیں، وہ کسی کی نگرانی میں ہو رہے ہیں۔ آپ لوگوں کو میں چند سوال دیتا ہوں، آپ نے وہ سوال جو ہے موبائل خاموشی، میں آپ لوگوں کو کچھ سوال دیتا ہوں۔ آپ نے وہ ہمارے قبائلی اضلاع کے ہر بندے، چاہے وہ بچہ ہے چاہے بوڑھا ہے چاہے ٹیچر ہے چاہے ڈاکٹر ہے چاہے کوئی بھی ہے، ہر مکتبہ فکر کے بندے سے آپ نے لوگوں نے یہ سوال کرنے ہیں۔ آپ لوگوں نے پہلا سوال یہ پوچھنا ہے ان سے کہ یہاں پر جتنی بھی غیر قانونی کام ہیں یہ کون کروا رہا ہے۔ دوسرا سوال آپ لوگوں نے ان سے یہ پوچھنا ہے کہ یہ دہشت گرد دوبارہ کون لایا اور کس طرح ہے۔ تیسرا سوال آپ لوگوں نے پوچھنا ہے کہ جتنا بھی غیر قانونی اسلحہ آ رہا ہے بارڈر سے اور جتنے بھی دہشت گرد آ رہے ہیں یہ کس کی مرضی سے آ رہے ہیں۔ پانچواں مطالبہ میں نے اپنی وفاقی حکومت سے کرنا ہے کہ جن افسران چاہے کسی بھی ادارے سے ہیں جن کی بارڈرز پہ ڈیوٹی لگی ہے ان کے اثاثے ڈکلیئر جائے کہ ان کے کتنے اثاثے ہیں، تو آپ سب کو جو ہے معلومات ہو جائے گی کہ کون کس کی۔ سہیل افریدی صاحب یہ بتائیے گا، آئی جی صاحب کہتے ہیں کہ سر سوال کا جواب نہیں ہے۔ آئی جی صاحب کہتے ہیں کہ پولیس فورس کم ہے جس کی وجہ سے آپریشن ہمیں سوال کا جواب نہیں آیا کہ باقی تیرہ میں آئی جی صاحب کہتے ہیں سہیل صاحب پنجاب کے ورکروں کو کیا کہیں گے؟ حوصلہ نہیں ہارنا، کھڑے رہو، انشاءاللہ تعالی منزل قریب ہے۔ آئی جی صاحب کہتے ہیں کہ فورس کم ہے ہمارے پاس جس کی وجہ سے ہم جب آپریشن کرتے ہیں تو ہمیں جو ہے وہ باہر سے مدد لینی پڑتی ہے، تو کیا وجہ آپ بھرتیاں کریں گے یا پھر آپ اس کا جو انہوں نے رپورٹ آپ کو دی ہے اس کے اوپر کیا کہیں گے؟ دیکھیے جی، جب ایمان مضبوط ہو تو 313 کے مقابلے میں 1000 جو ہیں وہ 313 جیت جاتے ہیں۔ جب ایمان مضبوط ہو تو 60 کا لشکر ہو اور 60,000 ہو تو وہ جو ہے جیت جاتے ہیں۔ جب ایمان مضبوط ہو تو کشتیاں جلا دی جاتی ہے اور جو ہے جنگ جیت لی جاتی ہے۔ تو میں آئی جی صاحب کو کہتا ہوں کہ اپنا ایمان مضبوط رکھے، الحمدللہ ہم میں اتنی طاقت ہے کہ ہر قسم کے آفات سے جو ہے ہم نمٹ سکتے ہیں۔ سر سابق وزیر اعلیٰ کہتے تھے ہم جب آئندہ احتجاج پہ آئیں گے اسلحہ لے کے آئیں گے، آپ کا کیا موقف ہے؟ پرامن احتجاج ہونا چاہیے یا اسلحہ ساتھ لانا چاہیے؟ نہیں، دیکھیں جی، ہم سیاسی ورکر ہیں، ہم کوئی دہشت گرد نہیں ہے کہ ہم اسلحے کا سہارا لیں گے۔ ہم آئین اور قانون کے دائرہ کار میں رہ کر ہر اپنا وہ رائٹ استعمال کریں گے جو آئین اور قانون ہمیں اجازت دے گا انشاءاللہ۔ سہیل صاحب، خان صاحب کا جو پیغام جاری وہ انہوں نے کہا کہ نہ تو اسٹیبلشمنٹ سے بات ہوگی نہ ہی کسی بھی وفاق کے ادارے سے بات ہوگی، تو پھر سر آپ کس سے بات کریں گے؟ خان صاحب کی رہائی کے لیے کیا اقدامات ہوں گے؟ آپ مجھے ایک بات بتائیں، جس دن جو ہے میرا نام اناؤنس ہوا پریس کانفرنس شروع ہو گئی کہ ہم اس کو نہیں مانتے، کیوں؟ میں تو وزیر تھا، کیوں الزامات لگے مجھ پر؟ وفاقی وزران نے پریس کانفرنسز کی، اس کے بعد جو ہے ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب خود آئے، اس نے پشاور میں پریس کانفرنسز کی، اس کے بعد جو ہے گھٹیا الزامات لگے، اس کے بعد جو ہے میرا حلف روکا گیا، الیکشن روکا گیا، اس میں رولے اٹکائے گئے، اس کے بعد میں منتخب ہو گیا۔ تو یہاں میرا جو ہے بار بار آنے کا مقصد ایک ہی ہے کہ جو عمران خان صاحب نے اس سسٹم کو ایکسپوز کیا تھا اس پر تھوڑی جو ہے دھول پڑ گئی تھی۔ یہ لوگ بار بار کہہ رہے تھے کہ یہ چڑھائی کرتے ہیں، ہم چڑھائی نہیں کرتے تھے، ہم اپنا آئینی اور قانونی حق استعمال کرتے ہیں احتجاج کا، جو آئین اور قانون ہمیں اجازت دیتا ہے پرامن احتجاج کا، لیکن یہ بار بار کہتے ہیں کہ یہ احتجاجی سیاست کرتے ہیں۔ تو میں صرف دنیا کو یہ دکھا رہا تھا، آج جو ہے میں پھر آیا ہوں، آج پھر دنیا دیکھ رہی ہے، میں دنیا کو یہ دکھا رہا تھا کہ میں نے وہ صوبائی حکومت پنجاب کو خط لکھا کہ میری ملاقات کروائی جائے،
میں نے فیڈرل گورنمنٹ کو جو ہے خط لکھا کہ میری ملاقات کروائی جائے. میں نے پرائم منسٹر کو کہا کہ میری ملاقات کروائی جائے. میں نے صوبائی اسمبلی خیبر پختونخوا سے ریزولوشن پاس کیا کہ میری ملاقات کروائی جائے. میں نے چیف جسٹس 3 ججز نے فیصلہ کیا کہ میری ملاقات ہو. یہاں پر وہ ردی کی ٹوکری میں پھینکا گیا, میری ملاقات نہیں ہوئی. پھر میں نے ہائی کورٹ میں اپلیکیشن لکھی کہ مجھے ریٹرن جو آرڈرز ہیں وہ دے. 3 دن تک مجھے ریٹرن آرڈرز نہیں مل رہے تھے. جب ملے تو اس میں کچھ لکھا ہی نہیں تھا. ابھی جو ہے میں کل گیا, میں جو ہمارا سپریم فورم ہے پارلیمنٹ اس ملک کا, وہاں گیا, وہاں سے ریزولوشن ہم نے پاس کی کہ میری ملاقات کروائی جائے. تو کوئی بھی جو ہے مطلب ادارے اتنے مفلوج ہو چکے ہیں کہ کوئی بندہ بھی جو ہے وہ ایسی طاقت نہیں رکھ رہا کہ ایک معمولی سی ملاقات میری کروائی جائے. تو یہ سسٹم جو ہے یہ میں ایکسپوز کروا رہا. خیر عمران خان نے ایکسپوز کیا تھا, لیکن اس پر تھوڑی دھول پڑی تھی تو وہ جو ہے میں ابھی تھوڑی ہٹا رہا ہوں. گزشتہ دنوں ڈی جی ایس پی آر صاحب نے تسلیم کیا کہ آپ وزیر اعلیٰ ہیں, صحافیوں سے ملاقات, اس کا خیر مقدم کرتے ہیں ان کے بیان کا؟ جی اگر وہ نہ بھی کہتے تب بھی میں وزیر اعلیٰ ہوتا, لیکن اچھی بات ہے. سر اگر آج ملاقات نہیں ہوتی تو سر اگلا لایا عمل کیا ہوگا؟ آئینی اور قانونی دائرہ کار میں رہ کر جو ہے سارے اقدامات ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ. سر نومبر میں کال دے رہے ہیں, کی جائے تو وہاں پر بیٹھ کے کسی مسئلے کا حل کیا جائے, زیادہ بہتر نہیں ہوتا؟ دیکھیں جی, بیٹھوں گا تب جب لیول پر آئیں گے, جب مجھے ٹریٹ کریں گے کہ میں چیف ایگزیکٹو ہوں. اس طرح دھمکی اور بلیک میلنگ سے جو ہے میں کسی کے ساتھ نہیں کرتا. سر وفاقی وزیر طارق فضل چودھری آپ کو نہیں پتا, مجھے تو چھوڑے. ابھی جو ہے یہ کر رہے ہیں کیونکہ ان کو تکلیف یہ ہے کہ ایک قبائلی نوجوان, ایک مڈل کلاس نوجوان جو ہے وہ وزیر اعلیٰ بنا ہے. ان کو تکلیف صرف اس بات کی ہے کیونکہ جو سیاسی پارٹیاں ہیں وہ ابھی جو ہے ان کا نوجوان ڈیمانڈ کرے گا کہ ہمیں بھی جو ہے یہ منصب چاہیے جو خاندانوں میں جو ہے چلتا آ رہا ہے, یا جو منظور نظر لوگ ہیں ان کو جو ہے ابھی تک آ رہا تھا. لیکن عمران خان صاحب نے اس مت کو توڑا کہ عام ورکر بھی, ایک مڈل کلاس نوجوان بھی, ایک قبائلی نوجوان بھی جو ہے اس منصب پر بیٹھ سکتا ہے. انہوں نے پہلے جو ہے پریس کانفرنسز کی, وہ آپ لوگوں نے دیکھی, اس میں جو دھمکیاں دی گئی تھی اس پر میں نے بات کری. اب جو ہے یہ چاہ رہے ہیں کہ میں چنوں نہیں, وہ میرے راستے میں جو ہے مختلف قسم کے رولے اٹکا رہے ہیں, کبھی ایک کبھی دوسرا. اچھا ابھی سب سے بدترین اگزامپل یہ ہے کہ میرے جو صوبائی ایڈمنسٹریشن کے آفیسرز ہیں یا جو ہماری صوبائی حکومت میں سول بیوروکریسی ہے, ان کو دھمکیاں مل رہی ہیں, ان کو بچوں کی دھمکیاں مل رہی ہیں, ان کو سر کی دھمکیاں مل رہی ہیں. تو یہ کیا سسٹم اسے کہتے ہیں؟ مطلب یہ آپ کس طرف لے کے جا رہے ہیں پاکستان کو؟ یہ ان کا مقصد صرف یہ ایک ہی رہ گیا ہے کہ انہوں نے جو ہے پی ٹی آئی کو ختم کرنا ہے, یا جو ہے ایک مڈل کلاس سے نوجوان وزیر اعلیٰ ہے اس کو چلنے نہیں دینا. صرف پاکستان میں جو ہے اداروں کا مقصد یہ رہ گیا ہے, صرف میں پاکستان میں طاقتور لوگوں کا مقصد یہ رہ گیا ہے کہ ایک ملاقات نہیں ہونی تھی, باقی تمام مسئلے ختم ہو چکے ہیں. سی ایم صاحب لیکن میں ایک بات بتاتا ہوں, میں لیٹ می کمپلیٹ. اندازہ لگا لیں کہ ملاقات ابھی تک نہیں ہو رہی, آپ نے ہونے کے باوجود بھی جب تک اداروں کے ساتھ آپ بیٹھ کے بات چیت نہیں کریں گے. ایک طرف وہ دیکھیں کس ادارے کے ساتھ بیٹھو آپ جب بھی آپ بتائیں نا کس ساتھ بیٹھے گا. ایک طرف کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ میرے خیال میں جمہوری بندہ ہوں, جو ادارے تھے ان سب کے ساتھ تو میں بیٹھ گیا. ابھی اگر فرض کرے کوئی ایک ایسا ادارہ ہے جو ان سب اداروں کے اوپر ہے تو وہ لیول پر آئے, وہ دھمکیاں نہ دیں. لیول پر بات ہوگی, میری بات سنیں نا, لیول پر بات ہوگی. میں وزیر اعلیٰ ہوں, میں اس ریڈی والے کا وزیر اعلیٰ ہوں جو اپنے بچوں کے لیے جو ہے پورے دن رات محنت کر کے ایک دن کی روٹی کماتا ہے. میں اس کا وزیر اعلیٰ ہوں, میں رکشے والے کا وزیر اعلیٰ ہوں, میں جو ہے ٹیکسی ڈرائیور کا وزیر اعلیٰ ہوں, میں سوزوکی والے کا وزیر اعلیٰ ہوں, میں عام نوجوان کا وزیر اعلیٰ ہوں, میں اسٹوڈنٹس طلباء کا وزیر اعلیٰ ہوں. وہ مجھ میں اپنا فیوچر دیکھ رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ مطلب یہ پہلے بندہ ہے جو ہمارے دکھ درد کو سمجھ رہا ہے. میں اس لیول سے اٹھ کر جو ہے یہاں پر آیا ہوں. مجھے ٹیکسی والے کا بھی پتا ہے کہ اس کے کیا کیا مجبوریاں ہیں, کیا کیا جو ہے اس کے دکھ درد ہیں. مجھے ریڈی والی کا بھی پتا ہے کیونکہ میں مرسیڈیز سے اتر کر ریڈی والے کے ساتھ 5 روپے پر بحث کر کے پھر واپس مرسیڈیز میں بیٹھ کر یہ نہیں کہتا کہ میں نے جو ہے اس کے ساتھ 5 روپے پر لانجا کیا ہے, کیونکہ وہ 5 روپے کی تکلیف کا احساس مجھے ہوتا ہے, ان کو نہیں ہوتا. تو میں ان کا وزیر اعلیٰ ہوں, میری تمام پالیسیاں ان کے لیے ہوگی. میں جس پالیسی پر کام کرتا ہوں اس پالیسی پر جو ہے یہ پریس کانفرنسز کرواتے ہیں. پہلی بات, میں نے 9 مئی کا ریڈیو پاکستان کا کہا کہ ریڈیو پاکستان کی وہ ہونی چاہیے, جوڈیشل انکوائری ہونی چاہیے یا کمیشن بننا چاہیے. انہوں نے جو ہے وہ 9 مئی والے پریس کانفرنسز شروع کی.
سر آپ نے قبائلی اضلاع کی بات کی، جو مرج اضلاع ہیں فاٹا کے، جو پیپل پارٹی کے دور میں پاس کی گئی تھی، 27ویں ترمیم میں اس پہ آئین اور قانون پہ ایک مرتبہ پھر ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے، آپ کیا کہیں گے سر؟ NFC ایوارڈ میں بھی اس کے ہے 27ویں آئینی ترمیم کا ڈرافٹ نہیں، یہ جو ہے ایک شوشہ چھوڑا گیا ہے پیپل پارٹی کی طرف سے بھی، اور پیپل پارٹی کو میرے خیال میں بلاول بھٹو کو اس پر شرم آنی چاہیے کہ جو چیز وہ بھیج رہے تھے پوری دنیا کو کہ ہم 18ویں ترمیم میں جو ہے صوبائی خود مختاری لا چکے ہیں، اور اس پر جو ہے وہ ٹویٹ کرتے ہیں، تو وہ تو میری سمجھ سے بالا تر ہے۔ میری بات سنیں، کون پیش کر رہا ہے؟ ڈرافٹ جو ہے کسی نے دیکھا نہیں، اس کا وزیر قانون بول رہا ہے کہ ہم نے ڈرافٹ نہیں دیکھا۔ ایک پارٹی کو بھی یہ پتہ نہیں ہے کہ اس میں کیا کیا چیزیں آ رہی ہیں، ویسے ہی پیش کریں گے، ڈائریکٹلی پیش کریں گے۔ اچھا، دوسرا سوال، قبائلی اضلاع کے لیے میں 1000 ارب روپے کا جو ہے وہ پیکیج لا رہا ہوں، الحمدللہ اس پر کام شروع ہے۔ میں نوجوانوں کے لیے جو ہے ٹیلنٹ ہنٹ پالیسی لا رہا ہوں، وہ نوجوان جن میں ٹیلنٹ ہے اور وہ جو ہے کسی وجہ سے آگے نہیں آ رہے، ان کے لیے میں ان اسٹوڈنٹس کے لیے جو فارغ ہوتے ہیں اور ان کو پھر جاب نہیں ملتی، ان کے لیے انٹرنشپ پالیسی لا رہا ہوں۔ ان سب پر کام ہو رہا ہے، تو یہ چیزیں جو ہیں ان کو رپورٹ ملتی ہیں تو ان کو پتہ ہوتا ہے کہ میں نے آگے کہاں جانا ہے، اس وجہ سے جو ہے میرے کاؤنٹر کرنے کے لیے کوئی اور چیز پھینک دیتے ہیں۔ شکریہ۔